بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ آج جلالین شریف کا ہمارا پہلا سبق بذریعہ ویڈیو ہے۔ یہ سورہ سبا کا ایک رکوع ہے جس کے اندر قوم سبا کا ذکر ہے کہ اس قوم کو اللہ رب العزت نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ بہت زیادہ کرم فرمائیاں اللہ رب العزت نے اس امت پر کی تھی، مگر اس قوم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اس قوم کو عطا کی تھی کسی اور کو ان نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نہیں نوازا تھا۔ کتنا کرم اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فرمایا تھا کہ اس قوم کے اوپر نہ ان کے کپڑے میلے ہوتے، نہ ان کے جسم میں جوئیں ہوتی، نہ ان کے گھروں میں پسو بچو مچھر مکھیاں ہوتی۔ یہاں تک کہ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی اجنبی شخص، اگر کوئی مسافر شخص اس قوم کے پاس سے گزرتا، ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتا، تو اگر اس کے جسم پر کوئی جوں ہوتی، کوئی کیڑا ہوتا، تو ہوا اتنی پاکیزہ تھی کہ اس ہوا کے ذریعے سے وہ جوئیں مر جاتی تھی، اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی۔ اس قوم کو اگر سفر کرنا ہوتا تو اللہ رب العزت نے اتنے انعامات سے اس قوم کو نوازا تھا کہ انہیں طویل سفر پر جانے کے لیے نہ سواری کی ضرورت ہوتی، نہ زاد راہ ساتھ لے جانے کی ضرورت ہوتی، نہ پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اتنا انعام کیا تھا اس قوم پر کہ ان کی دائیں طرف بھی باغات، بائیں طرف بھی باغات، اور ان باغات میں صاف پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا انعام کیا تھا کہ اگر یہ دن میں سفر کرتے، جہاں بھی تھک جاتے، وہاں ان کے لیے آرام کرنے کے لیے مکانات میسر تھے۔ سفر کرتے کرتے اگر رات ہو جاتی تو رات میں ٹھہرنے کے لیے مکانات میسر تھے۔ اس قوم کا نام قوم سبا اس وجہ سے ہے کہ ان کا جو دادا تھا، پردادا تھا، اس کا نام سبا تھا، تو اس کے نام پر بھی اس قوم کا نام قوم سبا پڑ گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ نے کہ یہ سبا کون تھا، کیا یہ کوئی عورت تھی یا کوئی مرد تھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ یمن کا ایک شخص تھا، اس کی 10 اولاد اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیے تھے، 10 کے 10 لڑکے تھے، 6 ان میں سے یمن میں رہے اور 4 ان میں سے ملک شام چلے گئے۔ تو اسی شخص کے نام پر اس قوم کا نام قوم سبا پڑ گیا۔ پھر جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اتنے سارے انعامات کے باوجود رب کے حکموں کو ٹھکرایا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کا عذاب نازل کیا۔ وہ یہ کہ جو وہاں پر ملک یمن کے اندر جو معارب ڈیم ہے، جہاں پر پانی کو بند کیا جاتا ہے اور بوقت ضرورت اس پانی کو کھولا جاتا ہے، جیسے آج بھی بڑے بڑے شہروں میں ڈیم بنائے جاتے ہیں، پانی کو روکا جاتا ہے، تو لوگوں نے اس ڈیم کو پانی کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، مگر اللہ رب العزت نے چوہوں کو مسلط کیا، اور چوہے بھی صحیح سالم نہیں تھے بلکہ اندھے چوہے تھے۔ وہ اندھے چوہے اس ڈیم کی اس مضبوط عمارت میں سوراخ کرنے لگے، نتیجہ یہ نکلا کہ اس ڈیم کا پانی لیک ہو گیا، اور اس پانی کے ذریعے سے ان کی بستیاں ڈوب گئی، اور جو باغات دائیں اور بائیں طرف اللہ رب العزت نے ان کو دیے تھے وہ باغات ختم ہو گئے، اور اب ان باغات کے جگہ صرف کانٹے اگنے لگے، صرف کڑوے پھل اگنے لگے، اور صرف جھاڑ ہی اگنے لگی، کوئی پھل کھانے کا اور کوئی میٹھا پھل ان کو میسر نہیں ہوا۔ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے رب کے نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو یہ رب کا قانون ہے، دستور ہے، جو بھی رب کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا
اللہ رب العزت اس کو اس نعمت سے پھر محروم کر دیا کرتے ہیں۔ تو آیت ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، یقیناً تھی لِسَبَإٍ قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم ان کے گھروں میں، آیا نشانی، بے شک قوم سبا ان کے گھروں میں اللہ کی نشانیاں تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، جنتان دو باغات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، عن یمین و شمال، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کلو ربکم، کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو، علی ما رزقکم من نعمہ، جو اللہ نے تم کو نعمت عطا کی ہے، بلدۃ طیبۃ، تمہارا جو شہر ہے یہ پاکیزہ شہر ہے، اور ورب غفور، اور تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ تو لقد کان لسبأ بالصرف وعدمہ، بے شک قوم سبا، اور یہ جو سبا ہے یہ منصرف بھی ہے اور غیر منصرف بھی ہے، قبیلتن، ایک قبیلے کا نام ہے، سمیت، یہ نام پڑ گیا ہے، باسم جدن، جو ان کا دادا تھا اس کے نام پر، لہم من العرب، جو ان کا دادا تھا اور وہ عربی تھا۔ آیتن، کیسی نشانیاں اس قوم کے اندر تھی، دالتن علی قدرت اللہ، جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ جنتان، یہ بدل ہے آیتن سے، عن یمین وادیہم و شمالہ، یعنی ان کے دائیں طرف بھی وادی تھی، باغات تھے، اور بائیں طرف بھی تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا واشکروا لہ، کہ کھانے کے بعد جو اللہ نے تم کو نعمتیں اس زمین میں دی ہے، اس نعمت کو استعمال کرنے کے بعد رب کا شکر ادا کیا کرو، بلدۃ طیبہ، کیونکہ اللہ نے تمہیں اتنا پاکیزہ شہر عطا کیا ہے، لیس بہا سباح ولا بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حیۃ، کہ نہ اس میں، نہ وہ زمین سباح، تیز ہے، نمکین ہے، بنجر ہے، یہ سارے ترجمے ہم کر سکتے ہیں، سباح، کہ وہ زمین نہ شور ہے، نہ وہ بنجر ہے، نہ وہ نمکین ہے، ولا بعوضہ، اور نہ اس زمین میں مچھر ہے، ولا ذبابہ، نہ مکھی ہے، ولا برغوث، نہ پسو اس زمین کے اندر پائے جاتے تھے، ولا عقرب، نہ بچو پائے جاتے تھے، ولا حیہ، اور نہ کوئی سانپ اس شہر میں پایا جاتا تھا۔ وَيَمُرُّ الْغَرِيبُ بِهَا وَفِي ثِيَابِهِ قُمَّلٌ، اگر کوئی اجنبی، غریب، مسافر، اگر کوئی مسافر اس شہر کے پاس سے گزرتا، وفی ثیابہ قمل، اور اس کے کپڑے میں کوئی جوں ہوتی، فیموت لطیب ہوائہا، اللہ نے ایسی پاکیزہ ہوا ان کو عطا کی تھی کہ اس ہوا کی پاکیزگی سے وہ جوئیں مر جایا کرتی تھی۔ ایسا بخشنے والا رب تھا جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھی۔ فَأَعْرَضُوا عَنْ شُكْرِهِ وَكَفَرُوا، لوگوں نے کیا کیا، اعراض کیا شکر کرنے سے، وَكَفَرُوا، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، بھیجا ہم نے ان پر، سیل العرم، بند ڈیم کا پانی، جو بند ڈیم تھا اس کا پانی ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ یہ عارمن، یہ عارمتن کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں، وَهُوَ مَا يُمْسِكُ الْمَاءَ مِنْ بِنَاءٍ، اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں پر پانی کو روکا جاتا ہے، من بنائن، کسی عمارت وغیرہ کے ذریعے سے، وغیرہ، یا اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے، الی وقت حاجتہ، ای سیل وادیہم الممسوکہ، الی وقت حاجتہ، یعنی اس بند پانی کو پھر ضرورت کے وقت شہر میں یا کھیت وغیرہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ای سیل وادیہم الممسوکہ بہا بما ذکرہ، تو اس ممسوک پانی کو، اس بند پانی کو اللہ رب العزت نے اب چھوڑ دیا جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا۔ فَأَغْرَقَ جَنَّتَيْهِمْ وَأَمْوَالَيْهِمْ، تو ان کے جو باغات تھے اور ان کے جو اموال تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے،
اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو کیا دیا؟ اب وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اس کے بدلے میں ہم نے ان کو 2 باغ دیے۔ وہ باغ کیسے تھے؟ ذواتَيْ کیسے تھے؟ أُكُلٍ خَمْطٍ، کہ وہ بے انتہا، خمطن مرن بشبع، بے انتہا حد سے زیادہ کڑوے تھے۔ بِإِضَافَةِ أُكُلٍ، تو اضافت اکل کی طرف اضافت کریں گے اور یہ بمعنی معقول، معقول کے معنی میں ہے۔ وَتَرْكِهَا، اور بغیر اضافت کے بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تو بد مزہ یا کڑوے یہ ساری جو چیزیں ہیں، وہ درختیں ہیں، وہ ہم نے ان کو اس کے بدلے میں دے دیے۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور بیر، جنگلی بیر کے درخت ہم نے ان کو دے دیے۔ اصلن کے معنی آتے ہیں جھاؤ کے درخت، تو کڑوے درخت دیے، جھاؤ کے درخت دیے، اور جنگلی بیر کے درخت ہم نے ان کو دے دیے، جن میں کوئی کھانے کا پھل ان کو میسر نہیں ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، ذالک تبدیل، یہ جو تبدیلی آئی، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ جزیناہم، یہ ان کی جزا ہے، بما کفروا، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کا یہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، تو ناشکری کرنے والوں کا انجام یہی ہے۔ کفور، اس کو نجازی، ہم اس کو یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور نون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بالیاء والنون مع کسر الزا، زا کے کسرے کے ساتھ اور کفور کے نصب کے ساتھ، ای ما یناقش الا ہوا، یعنی یہ جو مناقشہ، یہ جو عذاب آیا، یہ انہی لوگوں کو آتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، حالانکہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم نے ان کے درمیان بنایا تھا، یعنی بین سبا وہم بالیمن وبین القرى، ہم نے قوم سبا جو یمن میں رہنے والی قوم تھی ان کے اور دوسری قوم یعنی جو ملک شام تھے، ملک شام کے رہنے والے تھے، ان دونوں کے درمیان میں ہم نے جو ہے باغات عطا کیے تھے، بستیاں، ذا قرن ظاہرتن، بستیاں ہم نے ان کو متوسل طریقے سے ہم نے ان کو عطا کیے تھے، جو بستیاں سڑکوں سے ملی ہوئی تھی۔ بارکنا فیہا، ہم نے ان دونوں شہروں کے جو درمیان کا راستہ تھا، ہائی وے تھا، اس ہائی وے پر ہم نے ان کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ بالماء والشجر، پانی بھی میسر تھا، درخت بھی میسر تھے۔ وہی قرى الشام، اور یہ جو دوسری بستی تھی یہ ملک شام کی بستی تھی۔ التی یسیرون الیہا للتجارہ، کیونکہ تجارت کے لیے یہ لوگ ملک شام جایا کرتے تھے۔ قرن ظاہرہ یعنی متواصلۃ من الیمن الی الشام، یعنی یمن سے شام تک برابر ہم نے ان کے لیے بستیوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان کے لیے چلنا آسان کر دیا تھا، بحیث یقیلون فی واحدۃ ویبیتون فی اخری الی انتہاء سفرہم، یعنی ان کا سفر ہم نے آسان کر دیا تھا اس طرح سے کہ ایک جگہ پہنچتے تو وہاں قیلولہ کرتے، رات ہوتی تو اپنی سفر کی انتہا میں رات کے وقت یہ وہاں پر رات گزار دیتے۔ ولا يحتاجون فيه الى حمل زاد وماء، لہذا اپنے سفر میں نہ انہیں پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت تھی اور نہ ہی زاد راہ ساتھ لے جانے کی ضرورت تھی۔ وقلنا، اور ہم نے ان سے کہا تھا، سیروا فیہا لیالی وایام آمنین، کہ تم اس شہر میں چلو، سفر کرو، دن میں بھی رات میں بھی امن کے ساتھ، تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تخافون فی لیل ولا نہار، لہذا نہ تمہیں رات کا خوف نہ تمہیں دن کا خوف۔ فقالوا، مگر ان لوگوں نے کیا کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، عجیب طرح کی مانگ کی، کہنے لگے اے اللہ ہمارے اس سفر کو دور کر دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سفر کے درمیان میں جب ہم یمن سے شام کا سفر کرتے ہیں،
اس سفر کے درمیان میں جو ہمیں آسائشیں ہیں، یہ ساری آسائشیں آپ ختم کر دیجئے، نہ پانی ہو اور نہ اسی طرح سے زاد راہ ہو، نہ یہ درخت ہو، نہ یہ مکانات ہو۔ کیوں؟ ان کی نیت کیا تھی؟ لیتطاولوا علی الفقراء، تاکہ یہ لوگ فقراء پر اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، برکوب الرواحل وحمل الزاد والماء، کہ کس طرح سے اترائیں گے فقراء پر؟ جب یہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر سفر کریں گے اور کھانے کی چیزیں ساتھ لے کر جائیں گے، پانی ساتھ لے کر جائیں گے۔ فَبَطَرُوا النِّعْمَةَ، لہذا وہ ان نعمتوں پر اترانے لگے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بالکفر، اللہ کی ناشکری کر کے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، لہذا ہم نے ان کو بعد والوں کے لیے ایک قصہ بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے اب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی فَرَّقْنَاهُمْ بِالْبِلَادِ كُلَّ التَّفْرِيقِ، ہم نے ان کے شہروں کے بھی اب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی اب ان کو جدا جدا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لعبرۃ لکل صبار شکور، اس واقعے کے اندر ہر صبر کرنے والے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے کے لیے عبرت ہے۔